اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ تعدی الفعل ولزومہ علامت الفعل المتعدی ان تصل ہا غیر مصدر بہ نحو عمل۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ اس فعل کے متعلق ہے کہ جو فعل متعدی ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل متعدی اور فعل لزوم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت آسان سی بات ہے۔ فعل متعدی جیسے انہوں نے وہ کیا بھی، فعل متعدی کی علامت یہ ہے پہچاننے کی کہ آپ اس سے ہائے مفعول بہ کو، یعنی مفعول بہ کی ضمیر جو ہاں ہوتی ہے وہ اس سے ملحق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ملحق کر سکتے ہیں آپ، اور وہ مصدر کی طرف جو ہے وہ نہیں پلٹتی ہے۔ اس ہاں کی ضمیر کو آپ مصدر کی طرف نہیں پلٹا سکتے، اس سے اگر مصدر کی طرف پلٹائیں گے تو وہ فعل لازم ہوگا، متعدی نہیں رہے گا۔ مثال ہے القیام قمتہ، ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہاں کی ضمیر پلٹائیں گے القیام کی طرف، یہ کیا ہے، مصدر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فعل لازم ہوگا، متعدی نہیں ہوگا۔ واضح انشاءاللہ؟ ہاں، لیکن اسی کے برخلاف اگر یہ کہیں الباب و اغلقتہ، تب یہاں پر ہاں کی ضمیر پلٹائیں گے باب کی طرف، لیکن باب کیا ہے، مصدر ہے، یہ مصدر نہیں ہے، مصدر نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل کیا ہے، متعدی ہوگا۔ بات واضح انشاءاللہ؟ تو فعل متعدی کی علامت انہوں نے یہ بتائی کہ اس سے ہاں ملحق ہو ضمیر اور وہ مصدر کی طرف نہ پلٹتا ہو۔ بات واضح انشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیے ینقسم الفعل الی متعد و لازم، فعل جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے اپنے مفعول کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ہاں، کس حوالے سے؟ دو قسموں میں، فعل لازم اور فعل متعدی، ٹھیک ہے۔ لازم کی دو تعریف بتائیں گے متعدی کے مقابلے میں، جیسے فعل لازم کو متعدی بتا دیا ہے نا، کہ جو مفعول چاہتا ہے اور اس کی ہاں کی ضمیر جو ہے کیا ہے، وہ مصدر کے غیر کی طرف پلٹتی ہے، بس۔ تو اس کے اگینسٹ کیا ہے، فعل لازم وہ ہے کہ جس کی ہاں کی ضمیر مصدر کی طرف پلٹے، ایک یہ تعریف ہے، اور دوسری کیا کہ فعل لازم ہوتا ہے کہ جو مفعول اگر چاہے بھی تو وہ حرف جر کے ذریعے سے ہو، ورنہ کبھی کبھی تو وہ کیا ہے لازم، یعنی اس فاعل پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے، وہ مفعول کا محتاج ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کہ فالمتعدی هو الذي يصل الى مفعوله بغیر حرف جر، ہاں، متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو مفعول تک پہنچتا ہے مگر بنا حرف جر کے، ٹھیک ہے، چونکہ حرف جر کا محتاج کون ہوتا ہے؟ فعل لازم ہوتا ہے۔ نحو ضربت زیدن، تو زیدن مفعول بھی ہے فعل ضربتو کا، ٹھیک ہے، مگر جو کیا ہے یہاں پر اس کو مفعول تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ واللازم ما لیس کذالک، اور لازم وہ ہے کہ جو اپنے مفعول تک پہنچنے کے لیے کیا ہے، حرف جر کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ ما لا یصل الی مفعول الا بحرف جر، لازم وہ ہے کہ جو نہیں پہنچتا اپنے مفعول تک مگر یہ کہ حرف جر کے وسیلے سے۔ نحو مررت بزید، واضح انشاءاللہ؟ او لا مفعول له، یا پھر یہ کہ اصلاً اس کے کیا ہے، کوئی مفعول ہی نہیں ہوتا ہے لازم کا، واضح انشاءاللہ؟ ہم لوگ اردو کتابوں میں جو پڑھتے تھے، ابتدائی کتابوں میں یہی بتاتے ہیں کہ فعل متعدی وہ ہے کہ جو فاعل پر اکتفا نہیں کرتا، اپنے لیے مفعول بھی چاہتا ہے۔ فعل لازم وہ ہے کہ جو فاعل پر ہی اکتفا کرتا، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں۔ نحو قام زید، واضح انشاءاللہ؟ ویسمى ما يصل الى مفعول بنفسه فعلا متعدیا وواقعا ومجاوزا۔ اب یہ تعریف بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو سوال وہ دے دیں کہ وہ کہ جو مفعول کی طرف بنفس ہی پہنچے، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، فعل متعدی بھی کہا جاتا ہے، اسی کا نام فعل واقعہ بھی ہے، واقع، ٹھیک ہے، اور اسی کو فعل مجاوز بھی کہتے ہیں۔ بات واضح انشاءاللہ؟ ہاں۔ وجہ تسمیہ کیا ہے، متعدی کیا ہے کہ یہ فاعل سے تعدی کر گیا، تجاوز کر گیا، پڑ گیا کس طرف، اس کی طرف، مفعول کی طرف۔ واقع کیا ہے کہ جو یعنی واقع ہوا کس طرف، مفعول کی طرف، ہے نہیں، اور مجاوز کیا ہے جو تجاوز کر جائے مفعول تک، جی۔ وما لیس کذالک یسمى لازما، اور جو فعل جو ایسا نہیں ہوتا وہ فعل لازم ہوتا ہے، اور اس کا نام جو کیا ہے قاصر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر متعدی بھی کہتے ہیں۔ قاصر کیوں کہتے ہیں؟ قاصر یہ ہے کہ وہ اکتفا، قاصر نہیں کیا، اختصار کرنا، اکتفا کرنا کس کے اوپر، فقط فاعل کے اوپر، کیونکہ یہ فاعل پر اختصار کرتا ہے لہٰذا اس کو قاصر کہتے ہیں، پتہ انشاءاللہ؟ ہاں۔ وہ یسمى متعدیا بحرف جر، اور اس کا ایک تیسرا نام، چوتھا نام اس کہہ لیجیے آپ، چوتھا نام کیا ہے کہ متعدی بحرف جر بھی کہا جاتا ہے، کسے؟ فعل لازم کو، بتا دیں انشاءاللہ؟ جی۔ وعلامت الفعل المتعدی ان تتصل به ہاء تعود علی غیر المصدر، یہ علامت بتائی تھی۔ دیکھیں ہوتا ہے نا کہ تعریف کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے ہاں علامت بتا دیجیے، تو یہ
فعل متعدی کی تعریف کی علامت کیا ہے کہ اس سے آپ متصل کیجئے ہا کو، ٹھیک ہے، اور وہ ہا کیا ہو، پلٹے کس کی طرف، غیر مصدر کی طرف، جی، وہیا ہا المفعول البہ، اور وہ کیا ہے، وہ حال مفعول بہ، نہ ہو الباب اغلقتہ، ہا کے پلٹ رہی ہے باب کی طرف جو کہ مفعول، جو کہ مصدر نہیں ہے، لہذا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فعل کیا ہے، فعل متعدی ہے. بات واضح؟ جی. واحترز المصنف بہا غیر المصدر من ہا المصدر، یہ جو ہا غیر مصدر کہا تھا نا کہ ہا پلٹے غیر مصدر کی طرف، اس سے انہوں نے احتراز کیا ہے کس سے، اس ہا سے کہ جو پلٹے مصدر کی طرف. آج انشاءاللہ فإنها تتعدی تتصل بالمتعدی واللازم، اس لیے کہ یہ جو ہے ایسی صورت میں کیا ہے، اگر وہ ہا پلٹ رہی ہو مصدر کی طرف ہے نا، تو یہ کیا ہے، یہ فعل کیا ہے، متعدی بھی ہو سکتا ہے اور لازم بھی ہو سکتا ہے. فلا تدل علی تعدی الفعل، اس صورت میں کیا ہے، وہ یعنی جو ہا مصدر ہے، وہ ہا کہ جو مصدر کی طرف پلٹ رہا ہے، وہ لازم فعل میں بھی آتا ہے اور متعدی فعل میں بھی آتا ہے ان شاء اللہ. لیکن وہ ہا کہ جو فقط مصدر کی طرف، غیر مصدر کی طرف پلٹتا ہے نا، وہ فقط فعل متعدی سے ہی ملحق ہوتا ہے ان شاء اللہ. ہاں، فلا تدل علی تعدی الفعل، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے اندر دونوں صفت پائی جاتی ہے، یہ ہا کہ جو مصدر کی طرف پلٹے وہ فعل لازم بھی ہو سکتا ہے، متعدی بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نشانی ہے، علامت ہے. ٹھیک. فمثال المتصل بالمتعدی، جہاں تک ہا متصل ہے کس سے، متعدی سے، اور پلٹ رہی کس کی طرف، مصدر کی طرف. سنیے گا، الضرب ضربتہ زیدن، اے ضربت الضرب زیدن، اور انشاءاللہ تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ ہا جو کیا ہے، یہ مفعول مطلق ہوگا، نائب عن المفعول مطلق ہوگا، کہہ لیجیے. اس لیے انہوں نے دیکھا آگے کھول کر لکھ دیا، بالکل بتا دیا، ضربت الضرب زیدن. بات واضح انشاءاللہ. جی. وہ مثال المتصل باللازم، ہاں، اور وہ ہا کہ جو مصدر کی طرف پلٹے اور فعل لازم ہوگا، اس کی مثال کیا ہے، القیام قمتہ، اے قمت القیام. پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی، پکا بالکل واضح ہو گئی صاحب. ہاں جی. کیونکہ یہ جو ہا ہے نا، اگر مصدر کی طرف پلٹے گی تو دونوں ہو سکتا ہے جی، تو پھر آپ اس کو علامت نہیں کہہ سکتے. بیت تو واضح ہو چکی ہے. سنیے، فنصب به مفعول اللہ ان لم ینب عن فاعل نحو تدبرت الکتب. کہہ رہے کہ شان الفعل المتعدی ان ينصب مفعوله ان لم ينب عن فاعله. ٹھیک ہے، ہاں، مفعول به عفوا فعل متعدی کا شان یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہاں، کہ وہ اپنے مفعول کو کیا کرتا ہے، منصوب کرتا ہے. کب؟ کہ جب وہ نائب فاعل نہ ہو. ظاہر سی بات ہے، اگر وہ نائب فاعل ہو جائے گا تو نائب فاعل جگہ ہے، فاعل کے حکم میں ہوتا ہے، ہم اس سے پڑھ چکے ہیں، تو وہ بھی مرفوع ہوگا. نہ ہو تدبرت الکتبہ، محل شاہد کیا ہے، کتبہ کے اوپر، کہ دیکھیں تدبرتوں نے یعنی فعل متعدی نے اپنے مفعول کو منصوب کیا ہے. واضح انشاءاللہ. فإن ناب عنہ وجب رفعہ، لیکن اگر یہ نائب فاعل ہو جائے تو اس صورت میں جو کہ نائب فاعل مرفوع ہے، لہذا اس کو کیا کرنا ہوگا، تدبرت الکتب یا تدبرت الکتب، یہ صحیح ہے، درست ہے، تدبرت الکتب. واضح انشاءاللہ. نائب فاعل مرفوع. وقد یرفع المفعول وینصب الفاعل عند امن اللبس. ٹھیک ہے، یہاں پہ مسئلہ ایک دم الٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے، اصل یہ ہے کہ فاعل مرفوع اور مفعول منصوب ہوتا ہے. لیکن کہہ رہے کہ فعل متعدی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل جو ہے کیا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور مفعول جو ہے کیا ہے، مرفوع ہوتا ہے. کب؟ جب امن، جب کیا ہو، التباس کا کوئی خطرہ نہ ہو، یعنی سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ کون جو کیا ہے فاعل ہے اور کون جو کیا ہے مفعول ہے. واضح اشارہ، یعنی کون فعل کو انجام دینے والا ہے اور کس کو انجام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے، وقد یرفع المفعول وینصب الفاعل، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل متعدی مفعول کو مرفوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاعل کو منصوب کرتا ہے. کب؟ بشرطے کہ عند امن لفظ، جب یہاں پر کوئی لفظ کا خطرہ نہ ہو. لفظ کا التباس مطلب کیا ہے یہاں پر، یعنی التباس نہ ہو، یعنی کیا نہیں، یعنی فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، کس نے پہنا، کس نے انجام دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ پتہ ہوا کس کو انجام دیا گیا ہے، وہ پتہ گیا ہوگا. ٹھیک، کا قولہم، دیکھیں، خرق الثوب المسمارہ. ٹھیک ہے، خرق الثوب المسمارہ. واضح انشاءاللہ. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہاں، ثوب کو گرچہ یہاں پر فاعل ہے، مرفوع قرار دیا گیا ہے،
مگر اصل میں وہ مرفوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثوب جو ہے وہ مسمار کو نہیں پھاڑ سکتی. ہاں یہ اس لیے کہ یہ طے ہے کہ ثوب جو ہے وہ مسمار کو نہیں پھاڑ سکتی، بلکہ مسمار ہے کہ جو ثوب کو پھاڑے گی. واضح انشاءاللہ. تو اس لیے تو یہاں پر کیا ہے، تو یہاں پر چونکہ امن من اللفظ ہے، سامنے والا سمجھ جائے گا، اس لیے یہاں پر کیا ہے، آپ فاعل کو منصوب اور فعل متعدی کے ذریعے سے فاعل کو منصوب اور مفعول کو مرفوع کر سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر اعراب کیا ہوگا؟ خرجت الثوب المسمارہ کا اعراب کیا ہوگا؟ اصل اگر اعراب دیکھا جائے تو یہ خرج المسمار والثوب ہے، لیکن اگر جو قائل نے بیان کیا ہے امن اللفظ سے تو یہاں مرفوع ہے مفعول اور جو فاعل ہے وہ منصوب ہے. یعنی آپ کو اعراب یہی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. خرق الثوب میں کہ خرقہ کیا ہے؟ خرقہ فعل. ٹھیک ہے. اور الثوب یہ مفعول ہے. واضح انشاءاللہ. اور مفعول اور مرفوع واقع ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. اور مسمارہ کیا ہے؟ فاعل ہے، منصوب واقع ہوا ہے. یہ آپ کو بتنا بلا ينقص ذلك. حالانکہ یہ بات بس وہ ہے بس، لیکن اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اس پر. ٹھیک ہے. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. بل یختصر فیہ علی السماع، بلکہ بس عرب سے کہتے ہوئے سنا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. بات اصل وہی ہے جو آپ سے شروع سے پڑھتے آئے ہیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. والافعال المتعدیۃ علی ثلاثۃ اقسام، جو فعل متعدی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. بہت آسان سمجھ بات ہے کہ ما یتعدی الی مفعولین، ایک قسم وہ ہے کہ جو 2 مفعول کی طرف کیا ہیں تعدی ہوتی ہیں. وہی قسمان. ٹھیک ہے. اور اس کی 2 قسمیں ہیں. احدہما اصل المفعولین فیہ المبتدا والخبر. ایک وہ ہے کہ جو 2 مفعول چاہتے ہیں ان کی اصل کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہے. کل اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، جیسے کزنا و اخواتہا. اور انشاءاللہ. والثانی ما لیس اصلہما ذالک، اور وہ کہ جو 2 مفعولی ہوتے ہیں افعال، وہ کیا ہیں؟ ان میں سے 2 وہ ہیں کہ جو مفعول اصل میں مبتدا و خبر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جیسے باب آتا اور کسا میں. ٹھیک ہے. قسم ثانی کیا ہے؟ ما یتعدی الی ثلاثۃ مفاعل، کہ جو 3 مفاعل کی طرف کیا ہیں متعدی ہوتے ہیں، جیسے باب علم و ارا. اچھا. قسم ثالث کیا ہے؟ کہ ما یتعدی الی مفعول واحد کضرب. واضح انشاءاللہ. جی. ولازم، ہاں اوپر بیت دیکھیں گے. فنصب به مفعولہ ان لم ینب عن فاعل نحو تدبرت الکتب. واضح انشاءاللہ. ہاں ٹھیک. ولازم غیر المعدی وحتم لزوم افعال السجایا الی آخرہ. وہ دیکھیے بیت شرح. اللازم ہوا ما لیس بمتعد. اب یعنی فعل متعدی کی تعریف اور اس کی تفصیل بھی ذکر کر چکے. اب آئیے اس کی اقسام بھی بیان کر چکے. اب جو ہے وہ فعل لازم کے متعلق کر رہے ہیں. فعل لازم کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ فعل لازم اسے کہتے ہیں کہ ما لیس بمتعدی، جو فعل متعدی نہ ہو وہ لازم ہے. وہ ہوا ما لا یتصل به ہاء. ٹھیک ہے. چونکہ فعل 2 ہی، یا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا، اسے کوئی تیسری قسم نہیں ہے. تو جو متعدی نہیں ہوگا وہ لازم ہوگا. واضح انشاءاللہ. ہاں. اچھا. اس کی علامت کیا ہے؟ یعنی اس کی علامت یہ ہے ہوا ما لا یتصل به ہاء غیر المصدر. ٹھیک ہے. وہ پھر لازم وہ ہے کہ جس سے متصل ہوتا ہے وہ ہا. ٹھیک ہے. کہ جو مصدر کی طرف پلٹے. بس ہا غیر مصدر، وہ ہا ضمیر جو کہ راجع ہو غیر مصدر کی طرف، اس سے متصل نہیں ہوتا. بتا دوں انشاءاللہ. وَيَتَحَتَّمُ اللُّزُومُ لِكُلِّ فِعْلٍ دَالٍ عَلَى سَجِيَّةٍ. اچھا. اب کہہ رہے کہ فعل لازم کی کچھ پہچان ہے نا. کچھ ایسے ہیں افعال ہیں کہ جو ہمیشہ لازم آتے ہیں، یعنی وہ افعال کہ جو انسان کی طبیعت کے اوپر دلالت کریں، ہے نا، وہ ہمیشہ کیا ہیں؟ لازم واقع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. وَيَتَحَتَّمُ اللُّزُومُ، اور لزوم یعنی فعل لازم ہونا حتمی ہوتا ہے ان افعال میں کہ جو سجیت یعنی طبیعت کی بدلات کرتے ہیں. نحو شروفا و کروما و ظروفا و نہما. نہما یعنی حریص ہونا. ٹھیک ہے. حریص ہوا وہ ایک شخص. انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ سب کیا افعال سجیہ ہیں، افعال طبیعت ہیں. وکذا اس طریقے سے کل فعل علی وزن افعل و او وزن افعل. ان 2 وزن پر ہے. فعل وزن افعل اور افعل کے وزن پر. افعل کے وزن پر یعنی اشارہ و اطمئنہ. افعل کے وزن پر انسسا اور وحرن جمع احرن. ٹھیک ہے. یہ تو یہ سب بھی کیا ہے؟ ہمیشہ لازم ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے تیسری بات، ہاں، وہ او دل علی نظافت، وہ افعال کے جو نظافت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. طہورا الثوب و نظف الثوب مثلا. ٹھیک ہے. او علی دنس، یا وہ افعال کے جو دنس کے اوپر
گندگی پر دلالت کرتے ہیں. کدنس الصوب وسخ الصوب مثلا، او دل علی عرض، یا وہ افعال کے جو عرض پر دلالت کرتے ہیں. ہر ایک پہ اگر نمبر لکھتے جائے گا تو آسانی ہو جائے گی آپ کو یاد کرنے میں. یہ تقریباً شاید 5 مورد ہے جو ذکر کریں. 5 یا 6 ہیں؟ اچھا 6، میرے خیال سے شاید 5 ہو. سجیہ 1، ٹھیک ہے. وزن جو ہے کیا ہے 2، اور نظافت 3، دنس 4، اور عرض جو ہے وہ 5. عرض ہے، اس کو صحیح کر لیجئے. مرض گرچہ ہاں بعض نسخوں میں ہے، لیکن وہ ہاں، لیکن وہ عرض کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں نحو مرض زید واحمر زید، ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں مرض بھی جو ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، آراز میں سے ہوتا ہے، ذات پر نہیں ہوتا. واضح انشاءاللہ. یعنی عرض کسے کہتے ہیں؟ جو جوہر کے مقابلے میں، یعنی کہ ہاں جو اپنے جس کا خود بخود وجود نہ ہو، وہ اپنے وجود میں، ہاں جی یہ واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے واحمرہ، تو یہ رنگ وغیرہ بھی ہے، کیا ہے؟ لال. کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ جب تک کوئی چیز نہ ہو اس وقت تک وہ لال نہیں. جی. اوکان متابعا، یہ دونوں وارد ہوا تھا، لیکن ہم نے دیکھا نسخوں میں یہ عرض کی جو کیا ہے وہ کی گئی، تصحیح کی گئی ہے کہ عرض صحیح ہے، بہتر ہے. اوکان متابعا لما تعدى الى مفعول واحد، یا پھر وہ فعل، ٹھیک ہے، کہ جو متابعہ کی صورت میں آئے، اس فعل کی کہ جو مفعول واحد کی طرف کیا ہو متعدی ہوا ہے. دیکھیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مثال دیکھیں زیادہ بات ہو جائے گی. کہنے کہ مددت الحدید فامتدہ، تو یہاں پہ محل شاہد کون ہے؟ فامتدہ میں جو امتدہ ہے وہ والا ہے. یعنی کیا کریں؟ تو دیکھیں کہنے کہ وہ فعل کہ جو کسی ایسے فعل کی پیروی میں آئے کہ جو فعل ایک مفعول کی طرف کیا ہوا ہو متعدی ہوا ہے، تو اس کے بعد جو فعل متابعہ میں آ رہا ہے نا وہ ہمیشہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ سلیس اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفعول واحد کے فعل، مفعول واحد کے فعل کی تابع جو کیا ہوتا ہے وہ فعل لازم ہوا کرتا ہے. مفعول واحد کا فعل کا تابع فعل لازم ہوا کرتا ہے، اور اسی کے برعکس اگر 2 مفعولی فعل کا کوئی تابع ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ متعدی ہوگا. واضح انشاءاللہ. دیکھیں مددت الحدیدہ فامتدہ، واضح انشاءاللہ. فامتدہ میں کیا ہے؟ فامتدہ ہوا، وہ جو پلٹی کی طرف، حدید کی طرف. احسنتم. دیکھیں ودحرجت زیدا فتدحرج، واضح انشاءاللہ. واحترز بقوله الول واحد، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مفعول واحد کی طرف جو فعل متعدی ہوا ہو اس کا تابع، تو یہ مفعول واحد کہہ کہ انہوں نے احتراز کیا کس سے؟ ما تاوى المتعدی الی اثنین، وہ فعل کہ جو 2 مفعولی فعل کا تابع ہو، اس کی مطابقت کر رہا ہو. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فإنه لا يكون لازما، وہ فعل لازم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بل يكون متعديا الى مفعول، بلکہ وہ ایک مفعول کی طرف کیا ہوتا ہے؟ متعدی ہوتا ہے. نحو بات آسانی سے واضح ہو جائے گی. فهمت زيدا المسألة ففهمها، محل شاہد کیا ہے اس میں؟ ففهمها میں ہے. ٹھیک ہے. فہمها دیکھیے آپ، فہمها کے اعراب کیا کریں گے؟ فہمہ فعل، اس میں فاعل جو کیا ہوا ہے، اور ہا جو ہے کیا ہے؟ مفعول واحد ہے. ٹھیک ہے. ایک مفعول ہے جو کہ ضمیر مفعول اور پلٹ کسی طرف، مسئلہ کی طرف. واضح انشاءاللہ. جی. اس طریقے سے وعلمته النحو فتعلمه، یعنی فتعلموا النحو. واضح انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو دیکھ کر، میں شرح کو دیکھ کر اگر اس پہ تطبیق کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ بیت بھی واضح ہو جائے گی آپ کو، ہے نا. دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وعد لازما بحرف جر وان حذف النصب للمنجر نقلا وفي ان وان يطرد مع امن لبس كعجبت ان يدوب. تقدم ان الفعل المتعدي يصل الى مفعوله بنفسه. اس سے پہلے بات گزری، ہم نے تعریف میں بتایا آپ کو کہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو بے نفس ہی کیا کرتا ہے؟ اپنے مفعول سے پہنچ جاتا ہے، اس سے متصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ محتاج نہیں ہوتا حرف جر کا. وذکر هنا ان الفعل اللازم يصل الى مفعوله بحرف جر. اب یہاں پر یہ ذکر کرنے لگے. اب فعل لازم پڑھے نا، تو فعل لازم کیا ہے؟ فعل لازم وہ ہے کہ جو اپنے مفعول تک تو پہنچ جائے گا، اس کا مفعول ہوتے ہیں اصلاً، اور اگر ذکر بھی کریں گے مفعول کو تو وہ حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے. واضح نحو مررت بزید. ٹھیک ہے. ہاں. وقد یحذف حرف الجر فیصل الی مفعول بنفسه، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، فعل لازم کے حرف جر کو حذف کر دیا جاتا ہے اور وہ بے نفس ہی پہنچ جاتا ہے. نحو مررت زیدا. واضح انشاءاللہ. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے منصوب
بے نزل خافظ کہا جاتا ہے اس کو. واضح انشاءاللہ. جی. قال الشاعر تمرون الدیار ولم تعوجوا کلامکم علی اذن حرام. واضح انشاءاللہ. ہاں محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے ہاں تمرون بالدیار. واضح انشاءاللہ. چونکہ مرر تو کیا ہے؟ مرر فعل لازم ہے تو با کے ذریعے سے یہ وہ ہوا ہے. بات واضح انشاءاللہ. اچھا معنی ہے اس کا کہ میرے گھر سے ہو کر گزرے اور وہاں پہ قیام نہیں کیا. ہاں اب تم سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے. سمجھے؟ میرے گھر سے ہو کے گزرے اور رکے نہیں, اب میں تم سے بات نہیں کروں گا. ومذهب الجمهور انه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير ان وان بل يقتصر فيه على السماع. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بات کریں دو قسمیں. دیکھیے گا کہ جو حرف جر کبھی حذف ہوتا ہے فعل لازم میں, جو حرف جر حذف ہوتا ہے واضح انشاءاللہ, تو یہ کبھی کبھی کیا ہے مضطرد ہے یعنی قیاسن ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی جو کیا ہے غیر مضطرد ہے یعنی کیا مطلب سماعی ہے, قیاسی نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. تو کہاں پر جو ہے وہ سماعی ہے اور کہاں پر قیاسی, اسی چیز کو ذکر کرنے لگے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں انا اور ان, اس سے پہلے کیا ہے یہ قیاسی حرف جر کا حذف ہونا. ٹھیک ہے. اور انا اور ان کے غیر میں کیا ہے یہ سماعی ہے. دیکھیے بات واضح خلاصہ مطلب مذهب الجمهور انه لا يقاس حذف حرف جر, حرف جر کا حذف جو ہے وہ یہ قیاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ما غیر انا و ان, اور انا کے علاوہ. مطلب کیا ہے کہ انا اور انا میں قیاسی ہوتا ہے, ابھی آگے ذکر کریں گے. بل یختصر فیہ علی السماع, بلکہ یہ کیا ہوتا ہے اس کا حذف ہونا یہاں پر یہ سماعی ہے, اس پر سماع پر ہی کیا ہے اختصار اور اکتفا کیا جاتا ہے. بات انشاءاللہ. وذهب ابو الحسن علی بن سلیمان البغدادی وهو الاخفش الصغیر, ان کا کیا اختیار ہے کہ الا انه يجوز الحذف مع غیرهما قیاسا. ٹھیک ہے. ہاں انہوں بھی اوپر کہا کہ قیاسا نہیں ہوتا ان اور انا کے علاوہ میں, یہ کہہ رہے نہیں ان اور انا کے علاوہ میں بھی قیاسی ہوتا ہے مگر بشرط کیا, اس کی دو شرطیں ہیں. کیا؟ بشرط تعین الحرف و مکان الحذف, کہ جب جہاں پر آپ اس کو حذف کر رہے ہیں ہاں وہ کیا ہے, ایک تو حرف جو کیا وہ معین ہو, یعنی کیا, ہاں یعنی کیا مطلب حرف معین ہونے کا مطلب کیا, یعنی سامنے والا سمجھ رہا ہو کہ آپ نے یہاں پر یہ والا حرف حذف کیا ہے, حرف جر. ٹھیک ہے. کون سا حرف جر آپ نے حذف کیا ہے اس کو یہ معلوم ہو. اچھا اگر نہیں معلوم ہو تو کیا ہوگا, التباس ہوگا. التباس کو حذف نہیں کر سکتے. تو ایک شرط انہوں نے کیا رکھی کہ اگر جس حرف کو آپ حذف کر رہے ہیں وہ حرف معین ہو, اور دوسری بات وہ مکان الحذف. ٹھیک ہے. ہاں کہ جہاں پر جس جگہ پہ آپ حذف کر رہے ہیں وہ مکان بھی جو کیا ہے کیا ہونا معلوم ہونا چاہیے. بات انشاءاللہ. یعنی کس سے پہلے کس کے بعد یہ مکان جو کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. بات انشاءاللہ. ہاں کہاں پہ حذف کر رہے ہیں یہ. بات انشاءاللہ. ٹھیک. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر کیا کہنا ہے, یہ اخفش صغیر کا کہنا ہے کہ حتیٰ غیر ان و انا میں بھی قیاسی ہو جائے گا. بات انشاءاللہ. ٹھیک. حالانکہ بات اچھی ہے ان کی, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے گا اعلان یجوز حذف, الحذف سے مراد نہیں حذف حرف جر کا حذف کرنا. ٹھیک ہے. ما غیر ان و انا کیا ہے یہ قیاسی ہے. ٹھیک ہے. مگر بشرط, اس شرط کے ساتھ کہ تعین الحرف, کہ جس حرف جر کو آپ حذف کر رہے ہیں وہ معین ہونا چاہیے, سامنے کو معلوم ہونا چاہیے. اور مکان حذف, اور کہاں پہ آپ اس کو حذف کر رہے ہیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. پھر دونوں کی مثالیں. نحو بریت القلم بالسکین, بات انشاءاللہ. فیجوز عنده حذف الباء, یہاں پر آپ جو کیا ہیں با کو حذف کر سکتے ہیں. کیوں؟ فتقول بریت القلم والسکینہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ کاٹنے کا کام جو کیا ہوتا ہے سکین سے ہی ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو مکان بھی معین ہے, اور وہ کون سا حرف ہے تو بسبب یعنی استعانہ, یہ بھی یہاں پر با کا معنی ہوتا ہے. فَإِن لَمْ يَتَعِنْ حَرْفٌ لَمْ يَجُزْ الْحَذْفُ, اسی کے برخلاف اگر وہ معین نہ ہو کہ کون سا حرف آپ حذف کر رہے ہیں, ذو معنی ہو وہاں پر انشاءاللہ, تو یہاں پر آپ کے لیے حذف کرنا جائز نہیں ہے حرف جر کو. نحو رغبت فی زیدن, اب یہاں پر آپ فی کو حذف کر سکتے ہیں, یعنی یہ کہیے رغبت زیدن کہہ سکتے ہیں, کہہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. فلا یجوز حذف الفی,
لأنه لا يدرى حينئذ، اس لیے کہ اگر آپ اس کو حذف کر دیں گے نا تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں پر آپ فی کو حذف کیا ہے آپ نے یا ان کو حذف کیا ہے. بات ان شاء اللہ. اور سنیے گا معنی بھی الگ ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ کہا رغبت فی زیدین، مطلب آپ کا کیا ہے، یعنی گویا کہ آپ نے رغبت ظاہر کی، آپ کو محبت ہوئی زید سے، دوستی ہوئی، لیکن رغب تو ان زیدین کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو نفرت ہو گئی زید سے. ان شاء اللہ. تو سامنے والے کے لیے التباس ہے کہ آپ زید سے اظہار محبت کر رہے ہیں یا اظہار عداوت کر رہے ہیں. بات ان شاء اللہ. جی. لأنه لا يدرى رغبت فی زید میں اگر فی کو حذف کر دیجیے گا تو وہ سامنے والا نہیں سمجھ پائے گا کیا حل التقدیر رغبت عن زید اور فی زید. ان کیوں آپ نے تقدیر مانا ہے مقدر یا فی کو، چونکہ دونوں جائز ہیں یہاں پر. بات ان شاء اللہ. وَكَذَلِكَ إِن لَمْ. اور دوسری بات کہا انہوں نے کہا تھا کہ مکان بھی معین ہونا چاہیے. بس اگر مکان معین نہ ہو کہ کس سے پہلے کس جملے پر حرف جر داخل تھا جس کو حذف کیا ہے آپ نے، کس کلمے پر، اگر یہ معین نہ ہو تو بھی حذف نہیں کر سکتے. وَكَذَلِكَ إِن لَمْ يَتَعِنْ مکان الحذف لم يجوز. اگر مکان حذف معین نہ ہو تو بھی حذف جائز نہیں ہے. نہ سنیے گا اخترت القوم من بنی تمیم. واضح ان شاء اللہ. یہ یعنی میں نے اختیار کیا ایک قوم کو، کس سے، بنی تمیم میں سے. یعنی بنی تمیم میں سے آپ نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، اس کا معنی یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ من کو حذف کر دیجئے. اب کیا کہیں گے اخترت القوم بنی تمیم. سنیے گا اگر آپ یہ کہہ رہے اخترت القوم بنی تمیم تو یہاں پر جو من ہے نا جس کو آپ نے حذف کیا ہے، یہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اخترت القوم من بنی تمیم، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے اخترت من القوم بنی تمیم. یہ سامنے والا نہیں سمجھتا، جو معنی ہے یہ، اور معنی بھی الگ الگ ہو جائے گا. دوسرے والے میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے تمام اقوام میں سے بس قوم بنی تمیم کو ہی انتخاب کیا. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے جب آپ اس من کو قوم سے پہلے حذف کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اور اگر آپ نے من کو بنی تمیم سے پہلے حذف مانا تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے بنی تمیم کے قوم میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اور معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو جا رہا ہے. لہٰذا یہاں پر امن من اللفظ نہیں ہے، لہٰذا آپ یہاں پر حذف جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے وَإِن لَمْ يَتَعِنْ مَكَانُ الْحَذْفِ لَمْ يَجُوزْ نَحْوَ اخْتَرْتُ الْقَوْمَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَلَا يَجُوزُ الْحَذْفُ. یہاں پر حذف من کا جائز نہیں ہے. فَلَا تَقُولْ اخْتَرَ الْقَوْمَ بَنِي تَمِيمٍ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ إِذْ لَا يُدْرَى هَلِ الْأَصْلُ اخْتَرْتُ الْقَوْمَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی یہاں پر کیا ہے کہ من کو بنی تمیم سے پہلے لائیں، او اخترت من القوم بنی تمیم. ان شاء اللہ یہ واضح نہیں ہے. بات واضح ہو گئی بات. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا، کہ حرف جر کا حذف ہونا، ٹھیک ہے، یہ کبھی مضطرد ہے اور یہ کبھی جو کیا ہے غیر مضطرد ہے. ابھی اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ جو کیا ہے غیر مضطرد کی بات ہے. ہم نے کہا تھا کہ ان و انا کے علاوہ میں کیا ہے غیر مضطرد ہے، یعنی قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے. اب مضطرد کیا ہے، کہہ رہے ہیں ان و انا سے پہلے اس کا حذف ہونا یہ قیاسی ہے. ٹھیک ہے، یہ مضطرد ہے. وَأَمَّا أَنَّ وَأَنْ فَيَجُوزُ حَذْفُ حَرْفِ الْجَرِّ مَعَهُمَا قِيَاسًا مضطردا. قیاس بھی ہو، یہ کثرت کے ساتھ بھی ہے. بشرط امن اللفظ. ہاں البتہ یہاں پر شرط کیا ہے، ہاں کہ اشتباہ نہیں ہونا چاہیے سامنے والے کو. كَقَوْلِكَ عَجِبْتُ أَن يَدُو. کیا ہے والاصل عجبت من ان يدو. واضح ان شاء اللہ. ٹھیک. من کو اے من ان یؤتوا الدیہ، یہ معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے. وہ مثال ذالک ما ان. اب ہم نے کہا تھا ان سے پہلے بھی ہوتا ہے اس کا حذف، اور یہ قیاسی ہے بالتشدید. عجبت من انک قائم. واضح ان شاء اللہ. فیجوز حذف من فتقول عجبت انک قائم کہہ سکتے ہیں. واضح ان شاء اللہ. فان حصل لفظ لم يجوز الحذف. ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ قیاسی ہے، حذف کر سکتے ہیں ان و انا سے پہلے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ معمول من اللفظ ہوں. بس اگر سامنے والے کو اشتباہ کا خطرہ ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو حذف نہیں کر سکتے. نحو یہ نہیں کہہ سکتے نحو رغبت فی ان تقوم. واضح ان شاء اللہ. یہاں پر کیا کیجیے آپ فی کو حذف کر دیجیے اور کیا کہیے، یا پھر اس دوسری مثال ہے رغبت فی انک قائم، دونوں کے ساتھ. یہاں پر فلا يجوز حذف فی، یہاں پر آپ فی کو حذف نہیں کر سکتے. کیوں؟ لاحتمال ان یکون المحذوف ان ویسا اللفظ. یہاں پر کیا ہے سامنے والا سمجھا کہ آپ نے ان کو محذوف مانا ہے یا فی کو محذوف مانا ہے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے، اب جو ہم نے کہا کہ قیاس مضطرد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کثرت کے ساتھ ہے
اور قیاسی بھی ہے، قانون کے تحت بھی ہے، ان و انا سے پہلے کیا چیز؟ من کا حذف ہو جانا. اب آئیے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب من حذف ہو جائے گا ہے نا، تو ان اور اس کے ماں بعد جو جملہ ہوگا اس جملے کا اعراب کیا کریں گے آپ؟ اس جملے کا اعراب کیا کریں گے؟ اس جملے کو منصوب مانیں گے محلن، یا پھر جو کیا ہے محلن مجرور مانیں گے حرف جر کے ذریعے سے؟ اس میں اختلاف ہے. واختلف فی محل ان و انا، یہ کون سا ان و انا؟ وہ ان و انا کہ جس سے پہلے حرف جر کو حذف کیا آپ نے، اس کے اعراب کے متعلق کیا ہے اختلاف ہے. اس کے محلی اعراب کے حوالے سے، کیونکہ جملے کا اعراب محلی ہوتا ہے، اس کے جملے کے اعراب محلی کے حوالے سے اختلاف ہے. کب؟ ان حذف جر جواب سے حرف جر کو حذف کرتے ہیں. فذهب الاخفش الى انهما في محل جر. اخفش نے کیا کہا؟ یہ حرف جر کے ذریعے سے کیا ہے؟ محلن مجرور ہے. واضح انشاءاللہ. وذهب الكسائي الى انهما في محل نصب. واضح انشاءاللہ. دوسرا نظریہ. و تیسرا نظریہ کیا ہے؟ وذهب سیوہ الى تجویز الوجهین، کہ آپ کے لیے دونوں وجہ جائز ہیں. کیا مطلب؟ آپ چاہیں تو حرف جر کے ذریعے اس کو محل مجرور کہیے، یا پھر جو کیا ہے منصوب بنظر الخافض پڑھیے. وحاصلہ، یا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، خلاصہ خود جو کیا ہے ابن عقیل نے کہہ دیا. کیا کہ ہم اب تک جو ہم نے بات پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الفعل اللازم یصل الى المفعول بحرف جر، کہ فعل لازم اصل تو یہ کہ فعل لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کو فعل لازم کے لیے مفعول کو ذکر کرنا ہے تو وہ حرف جر کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مفعول تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. ثم ان کان المجرور غیر ان و انا لم یجوز حذف حرف الجر الا ثم. ٹھیک ہے. بس اگر جو حذف حرف جر ہے جو مجرور ہے، ٹھیک ہے، اگر ان و انا کے علاوہ ہے تو وہاں پر حرف جر کا حذف کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سماعی ہے. واضح انشاءاللہ، قیاسی نہیں ہے. وہ انکان انا و ان، اور اگر حرف جر کا حذف کرنا ان و انا سے پہلے ہے تو کہہ رہے جاز ذالک قیاسا عند امن لفظ، جب امن معمول من اللفظ ہو تو اس صورت میں آپ قیاسی صورت میں اس کو حذف کر سکتے ہیں. وہذا هو الصحیح. بس واضح انشاءاللہ. والاصل سبق فاعل معنا کمن من البسا منظارکم نسج الیمن. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ اذا تعدى الفعل الى مفعولین الثانی منهما ليس خبرا في الاصل، جب فعل جو ہے متعدی ہو دو مفعول کی طرف. واضح انشاءاللہ. اور الثانی منهما ليس خبرا في الاصل، اور ان دو مفعولی میں سے دوسرا والا جو کیا ہو خبر نہ ہو اصل میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ باب کسا والے ہوں. واضح انشاءاللہ. باب کسا سے ہو، باب زنہ سے نہ ہو. ٹھیک. تو فالاصل تقدیم ما ہوا فاعل فی المعنی. تو اس صورت میں کیا کیجیے گا؟ اس صورت میں جو فاعل فی المعنی ہے نا، لفظاً تو فاعل نہیں ہوگا، لفظاً تو منصوب ہوگا، مفعول ہوگا، مفعول اول ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن مانند جو کیا ہے، چونکہ کسا زید جبتن میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہاں پر آپ کو آتائی تو یہاں پر مثال دی نا، آتائی تو زیدن درہمن میں، تو یہ تو طے ہے زیدن گھر سے لفظاً جو کیا ہے منصوب ہے، مفعول اول ہے، مگر مانن کیا ہے؟ درہم کو لینے والا ہے. تو معنی فعل آخذ ہے وہ، ہے نا. تو وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا فعل کہ جو دو مفعولی ہے اور ان میں سے ایک جو ان دونوں فعل میں سے ایک جو کیا ہے فاعل فی المعنی ہے، تو جو فاعل فی المعنی ہوتا ہے نا اس کو مقدم کریں گے. ٹھیک ہے. فالاصل تقدیم ما ہوا فاعل فی المعنی. واضح انشاءاللہ. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا آتیت درہمن زیدن، یہ خلاف اصل ہو جائے گا کہنا. واضح انشاءاللہ. نحو آتیت زیدن درہمن، تو زیدن کو کیوں آپ نے مقدم کیا؟ کیونکہ وہ فاعل فی المعنی ہے، وہی درہم کو لینے والا ہے. فالاصل تقدیم زید علی درہم لانه فاعل فی المعنی. متوازی ہوگی لانه الاخذ للدرہم. کیوں یہ فاعل فی المعنی؟ اس لیے کہ وہی درہم کا لینے والا ہے، اور فاعل وہ کہتے ہیں اسے کہ جو کسی فعل کو انجام دینے والا ہو. وخذا کسوت زیدن جبتن میں. ٹھیک ہے. یہ بات دیکھیے آپ کہ زید جو جبے کو پہننے والا ہے کہ نہیں، تو یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسوت جبتن زیدن. جی. اس طریقے سے جو مثال مصنف نے کوٹ کی ہے کیا وَأَلْبِسًا مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْيَمَنِ. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ آپ کو من جو کہ مفعول اول ہے اس کو مقدم کرنا ہوگا، اس کو نسج الیمن کے اوپر، اس لیے کہ یہ من جو کیا ہے پہننے والے ہیں یمن کے کپڑے کو، تو فاعل فی المعنی لہذا اس کو مقدم ہے. فمن مفعول اول و نسج
ونسج مفعول ثانی، اس مثال میں من جو کیا مفعول اول ہے اور نسج مفعول ثانی ہے. والاصل تقدیم من علی نسج الیمن، ان شاء اللہ لانه اللابس، یہ چیز وہی من جو ہے وہ پہننے والے ہیں اس کے یمن کے کپڑوں کو، ان شاء اللہ بنے ہوئے کپڑوں کو. ويجوز تقدیم ما ليس فاعلا معنى لكنه خلاف. دیکھیے اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. کسوتو جبتن زیدن کہہ سکتے ہیں، مگر کیا یہ خلاف اصل ہوگا؟ ان شاء اللہ اصل کے مطابق نہیں ہوگا. متواضع ٹھیک ہے. ويلزم الاصل لموجب عرى وترك ذاك الاصل حتما قد يرى. اي يلزم الاصل وهو تقديم الفاعل في المعنى اذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللفظ. اعطيت زيدا امرا. ابھی ہم نے کیا کہا تھا؟ مطابق اصل یہ ہے کہ جو فاعل فی المعنی ہو اس کو مقدم کیجیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو فاعل فی المعنی ہوتا ہے نا اس کا مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. یلزم الاصل، اس اصل کے اوپر عمل کرنا آپ کے اوپر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہ جو اوپر ہم نے اجازت دی ہے آپ کو، نہیں، یہاں پہ اجازت نہیں ہے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ ہے کیا ہے، التباس کا خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ والی صورت نہیں ہے کیا کہ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ کون پہننے والا ہے، کس کو پہنا گیا ہے. نہیں، بلکہ دونوں کے اندر صلاحیت ہے کہ دونوں فعل کو انجام دے سکتے ہیں، دونوں فاعل فی المعنی واقع ہو سکتے ہیں. تو اب اس صورت میں کیا ہے، جس طریقے سے وہاں پہ آپ نے کہا تھا کیا، ہاں، ضرب موسیٰ عیسیٰ میں موسیٰ کو ہی فاعل بنانا ہے آپ کو، تو یہاں پر وہی حال ہے کیا کہ جو فاعل فی المعنی ہے اسی کو مقدم کیجیے گا، اور جو مقدم ہوگا وہی کہا جائے گا کہ یہ فاعل فی المعنی ہے. ٹھیک. یلزم الاصل، یعنی جو اصل ابھی اوپر بتائی آپ کو کہ جو فاعل فی المعنی وہ مقدم ہوتا ہے دو مفعولوں میں سے، ٹھیک ہے. اور اس اصل کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، واجب ہے. کب؟ اذا طرأ، یرحمکم اللہ، اذا طرأ ما یوجب ذلک، جب طاری ہو یہ ایسا شے کہ جو کیا ہے موجب بنے، کس کا؟ اس چیز کا. اشارہ کیا ہے؟ وہ خوف اللفظ، جب کیا ہے خطرے کا موبس ہو، جب التباس کا، اشتباہ کا کیا ہو سبب بنے نہ ہو. آتئی تو زیدن امرن میں، بات ان شاء اللہ. تو یہاں پر دونوں فاعل فی المعنی ہو سکتے ہیں جی، بات ان شاء اللہ. فیجب تقدیم الاخذ منہما، تب اس میں سے جس نے لیا ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو فاعل بنانا ہوگا. ولا يجوز تقدیم غیر کو مقدم نہیں کر سکتے، بات ان شاء اللہ. لاجل لفظ، اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے التباس ہے. اذ یحتمل ان یکون هو الفاعل، اس لیے کہ دوسرا والے کے بھی اندر کیا ہے یہ صلاحیت ہے کہ وہ فاعل بن سکتا ہے، فاعل فی المعنی ہے. وقد یجب تقدیم ما لیس فاعلا فی المعنی، اور کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، دیکھیے کہ اس خلاف اصل کو آپ انجام دیتے ہیں اور یہ بھی واجب ہوتا ہے آپ کے اوپر. دیکھیے گا ایسا کرنا واجب ہوتا ہے کہ جو فاعل فی المعنی ہے وہ کیا ہو، مقدم نہیں مؤخر ہو، جی جی مؤخر ہو. وقد یجب تقدیم ما لیس فاعلا فی المعنی وتاخیر ما فاعل فی المعنی، جو فاعل فی المعنی ہے اس کو مؤخر کرنا واجب ہوتا ہے، اور جو فاعل فی المعنی نہیں ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. یعنی وہ جو اوپر خلاف اصل تھا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، خلاف کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. نحو آتیت الدرہم صاحبہ، واضح انشاءاللہ. فلا یجوز تقدیم صاحب، آپ جو کیا ہے صاحب کو مقدم نہیں کر سکتے درہم کے اوپر. وَإِنْ كَانَ فَاعِلًا فِي الْمَعْنَى، گرچہ صاحب کون ہے، یعنی اس درہم کا لینے والا صاحب ہی ہے، آخذ وہی ہے، لیکن پھر بھی مقدم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدم کریں تو کیا ہوگا، مقدم کریں گے تو یہ ہوگا کہ صاحبوں میں جو ہا کی ضمیر ہے نا وہ درہم کی طرف پلٹے گی، اور پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ عود الضمیر الی متاخر لفظا و رتبۃ، اور یہ ممتنع ہے انشاءاللہ اس وجہ سے. ٹھیک ہے. فلا یجوز تقدیم صاحب ہو، تو اس مثال میں صاحب کو درہم کے اوپر آپ مقدم نہیں کر سکتے، درہم کو مؤخر نہیں کر سکتے. گرچہ صاحب کیا ہے، وَإِنْ كَانَ فَاعِلًا فِي الْمَعْنَى، گرچہ صاحب یہاں پر فاعل فی المعنی ہے مگر پھر بھی آپ کو مؤخر کرنا ہوگا. فلا تقول آتیت صاحبہ الدرہم. ٹھیک ہے. سوال کہ حضور کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب لئلا یعود الضمیر علی متاخر لفظا و رتبۃ، اسے اگر مقدر ہے نا آپ صاحبوں کو، تو صاحبوں جو ہا کی ضمیر وہ درہم کی طرف پلٹ رہی ہے نا، اور اس سے کیا ہوگا کہ عود الضمیر علی متاخر لفظا و رتبۃ والا اشکال آئے گا، وہو ممتنع، اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے. بس انشاءاللہ ممتنع. وحذف فضلۃ اجز ان لم یزر کحذف ما سیق جوابا او حسر. بہت آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے.
کہ جو مفعول بھی ہوتا ہے نا، اس کو آپ کبھی کبھی حذف بھی کر سکتے ہیں ان شاء اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آج وہ بیان کر دیں گے. یہ الفضلہ تو خلاف العمدہ، فضلہ وہ ہے کہ جو عمدہ کے برخلاف ہو، اگینسٹ میں آتا ہے، ضد میں بولا جاتا ہے. والعمدہ، عمدہ کسے کہتے ہیں؟ ما لا یستغنی عنہ. عمدہ اسے کہتے ہیں کہ جو رکن ہوتا ہے کلام میں، آپ اس سے غض نظر نہیں کر سکتے، آپ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ نہ ہو تو آپ کا جملہ درست نہیں ہوگا. جیسے کل فعل کو ذکر کرنے فاعل نہ ہو، ان شاء اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی فعل بنا فاعل کے نہیں ہو سکتا. والفضلۃ ما یمکن استغناء عنہ کالمفعول. اور فضلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جس سے استغنا کیا جا سکتا ہے، ان شاء اللہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ چاہیں تو اس کو حذف کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ کے کلام پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، جیسے مفعول پہ. فیجوز حذف الفضلۃ ان لم یضر. بس اگر آپ کے کلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ مفعول به کو حذف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ فضلہ ہے. ان شاء اللہ جی. اگر اس کو اردو میں سمجھنا ہے تو کس سمجھانا چاہتا ہوں؟ اچھے سمجھنا کہ فضول ہے، وہ اضافی ہے. ٹھیک ہے. البتہ کب؟ جب اس سے ضرر نہ پہنچ رہا ہو. لیکن اگر اس کو حذف کرنے سے ضرر ہو جائے تو پھر حذف نہیں کر سکتے. اور اس کی دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے کہ حذف کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے حذف کرنے سے ضرر ہو جاتا ہے، واضح انشاءاللہ. ایک کب؟ کہ جب آپ نے سوال کیا گیا اسی کے متعلق، اب آپ اسی کو ذکر نہیں، مفعول کے متعلق مفعول کے بارے میں پوچھا گیا، واضح انشاءاللہ، اور مفعول کوئی ذکر نہیں کریں گے تو آپ کا جواب نہیں مکمل ہوگا، تو پھر آپ اس کو حذف نہیں کر سکتے. جب کیا ہو؟ محصور ہو، حصر لایا گیا ہو تو بھی حذف نہیں کر سکتے. اب آگے بات آ رہی ہے، سنیے. فیجوز حذف الفضل ان لم یضر. ٹھیک ہے. بس اگر فضلہ کے حذف کرنے سے کوئی ضرر نہ پہنچ رہا ہو کلام کو تو اس کو حذف کیا جا سکتا ہے. مثال کا قول کا ضرب تو زیدن میں صرف ضرب تو کہہ دیجئے. ٹھیک ہے. بحذف مفعول به کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. وقا قول کا آتیت زیدن درہمن، ہاں فقط آپ کیا کہیے؟ آتیت. یہ دو مفعول کا حذف کر دیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ومنہ قوله تعالی فاما من آتا واتقى. آتا کا بھی جو کیا ہے یہ مفعول ہی ہے، اور واتقى بھی جو کیا ہے مفعول چاہتا ہے، لیکن دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے. وہ آتیت زیدن میں ان شاء اللہ ہاں ایک مفعول کو حذف کیا ہے آپ نے، درہمن نہیں ذکر کیا. ومنہ قوله تعالی ولسوف یؤتیک ربک فترضى. واضح ان شاء اللہ. وآتیت درہمن، اس میں بھی کیا ایک مفعول کو حذف کیا گیا ہے، آتیت زیدن درہمن. قیل ومنہ قوله تعالی حتی یؤتوا الجزیۃ. التقدیر واللہ عالم حتی یؤتوکم الجزیۃ. یہاں پر کاف جو کیا ہے یہ ضمیر ہے جو کہ مفعول ہے، وہ محذوف ہو گئی ہے. واضح ان شاء اللہ. ٹھیک، بات واضح ہوئی جی. اب آئیے، ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ مفعول سے حذف کر سکتے ہیں مفعول کو کہ جب کلام کو ضرر نہ پہنچے. فإن ضر حذف الفضلۃ لم یجز حذفها. بس اگر فضلہ کے حذف کرنے سے ضرر ہو تو اس وقت حذف اس کو نہیں کر سکتے. کما اذا وقع المفعول به فی جواب سؤال. جب کیا ہے مفعول به کیا ہو؟ سوال کے جواب میں واقع ہو. تو بھائی سوال کیا ہی گیا ہے مفعول به کے متعلق، اگر آپ مفعول به کوئی حذف کر دیجیے گا تو جواب کیا ہوگا آپ کا؟ ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ ہو ایو قال من ضربتا، پوچھا گیا تو یعنی پوچھا یعنی مفعول به کے بارے میں ہی سوال کیا گیا، تو آپ کیا کریں؟ فتقول ضربت زیدن، یہ آپ کا درست جواب ہوگا. اور وقع محصورا، یا پھر دوسرا مورد کیا ہے کہ جب یہ مفعول به کیا ہو؟ محصور واقع ہو، تو اگر اسی کو حذف کر دیجئے تو پھر حصر آپ نے کس کو کیا؟ ہے نہیں. نہ ہو ما ضربت الا زیدن فلا يجوز حذف زیدن فی الموضعین. تو دونوں مثالوں میں آپ زیدن کو حذف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اذ لا يحصل فی الاول جواب، اگر پہلے والی مثال میں حذف کر دیا زید کو تو جواب ہی حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ويبقى الكلام في الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا. اور اگر دوسرے والے میں آپ نے زید کو حذف کر دیا ہاں تو کیا ہے؟ گویا کہ آپ نے مطلقاً منع کر دیا کہ ما ضرب، تو اصلا میں نے کسی کو مارا ہی نہیں ہے، جبکہ آپ نے زید کو مارا ہے. والمقصود نفیہ من غیر، جبکہ آپ کا مقصد کیا تھا کہ آپ ضرب کی نفی کریں زید کے علاوہ میں، یعنی کیا زید میں ثابت کریں ضرب کو اور بقیہ میں نفی کریں. اور آپ نے زید کو نہیں ذکر کریں گے تو مطلب کیا ہے کہ مطلقاً کسی سے سب سے آپ نے نفی کر دی ضرب کی. فلا یفهم المقصود عند حذفه. بس اگر اس کو حذف کر دیا تو جو آپ کا مقصد ہے وہ سمجھا نہیں جا سکتا. اور انشاءاللہ وقد يحذف الناسبها ان علم وقد يكون حذفه ملتزما. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ جو ناصب فضلہ ہوتا ہے یعنی مفعول به، اس کو کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے یعنی فعل کو. يجوز حذف ناصب الفضلہ اذا دل علیہ دلیل.
جب وہ فضلہ کو نصب دینے والا یعنی مفعول بھی کا فعل جو کیا ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی جوازن حذف کر دیا جاتا ہے. کب؟ جب اس کے حذف کے اوپر کوئی دلیل موجود ہو. نہ ہو ان یقال من ضربتا، آپ ذرا جواب میں کیا کہیں زیدن فقط، زیدن کہہ کے آپ خاموش ہو جائیے. مطلب کیا ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں ضربتو زیدن، تو ضربتو یہ فعل و فاعل کو آپ نے حذف کر دیا. التقدیر ضربتو زیدن یہ جملہ ہے. فحذف ضربتو، ٹھیک ہے، ضربتوں کو حذف کر دیا گیا. کیوں؟ لدلالت ما قبلہ علیہ، اس لیے کہ جو سوال ہے وہ خود ہی اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ہاں یہاں پر ضربتو محذوف ہے. واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جملے میں جملہ محذوف فعل کے اوپر دلیل ہو تو اس صورت میں فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے مفعول کے. وہذا الحذف جائز، اور یہ حذف جو کیا ہے جائز ہے. ٹھیک ہے. وقد یکون الحذف واجبا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کا یعنی مفعول کے فعل کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. یہ کہاں پر؟ جیسے ابھی ہم باب اشتغال میں پڑھ چکے ہیں. کب؟ کہ جب مفسر و مفسر ایک جملے میں جمع ہو رہے ہوں تو اس صورت میں کیا پڑھا ہے کہ واجب ہے کہ مفسر کو آپ حذف کر دیجیے تبھی مفسر کو لائیے گا. ٹھیک ہے. نحو زیدن ضربتہ میں التقدیر ضربتو زیدن ضربتہ، فحذف ضربتو، پہلا والا ضربتو کو حذف کر دیا. کیوں؟ اور یہ واجب ہے اس لیے کہ لا یجوز الجمع بین المفسر والمفسر، اس کو اضافہ آپ کر لیجئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.